پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں سیدنا فاطمۃ الزہرا، اور مکے کی وہ زمین ہے جہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو زندہ ہوتے ہی ریت میں دبایا جاتا ہے کہ کسی کو داماد بنانا پڑے گا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد شرمندگی محسوس ہوتی ہے لوگوں کو۔ محمد رسول اللہ نے اس دور میں جب باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا، کائنات کے سامنے پوری طاقت کے ساتھ اعلان کیا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بازار میں سے گلی میں سے گزری جا رہی ہیں، ابھی لڑکپن کی عمر ہے، ابو جہل راستے میں ٹکر گیا اور بدترین دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابو جہل نے دیکھا رسول اللہ کی بیٹی ہے، اس نے دھکا مارا، حضرت فاطمہ کے چوٹ لگ گئی، گھر آئیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا، حالانکہ طائف کے اندر ظلم ہو چکا ہے، حالانکہ بلال کو روزانہ مارا جاتا ہے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق پر بھی حملے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ کے گلے میں پٹا ڈال کر کھینچنے کی کوشش کی گئی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ زخمی کیا جا چکا ہے۔ اس کے باوجود جس دن سیدہ فاطمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کو ابو جہل نے دھکا مارا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ میرے ابا جی یا رسول اللہ، ابو جہل نے آپ کو کچھ برا کہنے لگا تھا تو میں نے ٹوکا، میں نے کہا میرے ابا اللہ کے رسول ہیں، وہ بڑی عظمت والے ہیں، تو اس نے غصے سے دھکا مار دیا۔ تو فوراً امی خدیجۃ الکبریٰ کو کہا کہ خدیجہ آپ ہی جاؤ علی بن سفیان کے گھر جو مکے کا سردار ہے، اسے جا کے کہو ابو جہل سے کہ تمہاری لڑائی ہم سے ہے، بیٹیوں سے نہیں ہے، تمہیں جو کہنا ہے وہ ہمیں کہو، ہماری بیٹی کے لیے نہیں۔ اور پھر تاریخی بات ہے یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی ہیں، حضرت امی خدیجۃ الکبریٰ ان کو لے کے جب گئی ہیں علی بن سفیان کے گھر، تو علی بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، ان کے مسلمان ہونے کی وجہ میں مفسرین نے یہ واقعہ تفصیلاً لکھا ہے۔ فرمایا حضرت خدیجہ کو کہ میں ابھی جاتا ہوں اور ابو جہل سے پوچھتا ہوں کہ کیوں دھکا مارا، اور سیدہ فاطمہ چھوٹی ہیں، 12 سال کی عمر لکھی ہے، تو وہ لے گئے ساتھ میں ابو جہل کے گھر، اور وہ بیٹھا ہوا تھا، جا کے ڈانٹا بڑا کہ اب تو بچوں کے ساتھ دشمنیاں نکالنے لگا ہے، شرم نہیں آتی، اتنا بڑا آدمی بنا پھرتا ہے، مکے کا اپنے آپ کو چودھری کہتا ہے اور بچوں کے ساتھ لڑتا ہے۔ تو جو ابو جہل شرمندہ ہونے لگا تو علی بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو کہا کہ بیٹا انہوں نے تمہیں مارا تھا، تم بھی ان کے مارو، بدلہ لے لو۔ تو فرمایا نہیں، کہنے لگا نہیں بدلہ لو، فرمایا نہیں بدلہ نہیں لینا، فرمایا بدلہ لو، فرمایا نہیں۔ تو حضرت علی بن سفیان نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اس کے چہرے پہ جب مارنے لگے اپنا ہاتھ پیچھے کیا، اور تاریخی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لگتے جگر نے کی، فرمایا میرے ابا جو رسول اللہ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم بدلہ لینے نہیں آئے، ہم معاف کرنے کے لیے آئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹی عمر سے رسول اللہ کی خدمت میں تھا، اور میری بڑی خواہش تھی کہ آپ اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ فرمایا میرے دل میں ایک دن خیال آیا، انس ایک دن یار رسول اللہ سے اگر پٹائی کھا لی جائے تو 1,24,000 صحابہ میں اکیلا میں رہوں گا جو کہوں گا کہ میں نے رسول اللہ سے چپت کھائی ہے، میں نے رسول اللہ سے مار کھائی ہے۔ فرمایا میں روز پلان کرتا تھا کہ رسول اللہ سے مار کھا لی، روز پلاننگ کرتا تھا، موقع نہیں ملتا تھا۔ موقع کیسے ملے؟ وہ اللہ نے ان کو دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ فرمایا ایک دن عصر کے بعد اچانک مسجد نبوی میں کوئی نہیں تھا، رسول اللہ تھے، میں تھا۔ فرمایا اچانک کچھ یمن سے مہمان آ گئے اور رسول اللہ نے مجھے کہا انس جلدی بازار سے ناشتہ لاؤ مہمانوں کے لیے۔ اب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں جب بازار گیا تو میرے دماغ میں بات آئی کہ انس آج موقع آ گیا، آج موقع آ گیا اپنے پلان کو پورا کرنے کا۔ اگر میں ناشتہ لے کے نہ جاؤں تو نعوذ باللہ غصہ آ جائے گا۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے مولویوں کو اتنا غصہ آ جاتا ہے ڈانگ لے کے پہن دیتے پہن آدھے تو مار مار کے مدرسے چھوڑ کے چلے گئے بیچارے۔ تو فرمایا میں نے سوچا اگر تم ناشتہ لے کے نہ جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ناگواری ہوگی پھر ہو سکتا ہے شاید ایک آدھی چپت لگ جائے۔ تو فرمایا میں بازار میں بیٹھ گیا، اور کافی جب وقت گزر گیا تو مسجد نبوی سے جو راستہ آتا تھا فرمایا میں اسی راستے کی طرف دیکھا۔ انس فرماتے ہیں کہ کچھ دیر جب گزر گئی، زیادہ وقت ہو گیا، تو میں نے اچانک دیکھا خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، خود۔ انس کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں کہا لے بھی پترا ٹائم آ گئی، موقع آ گیا۔
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں. میں کہا انس آج موقع آ گیا, اب تیرے ایک دو لگیں گے. پوچھیں گے تو نے اتنی دیر لگا دی, مہمانوں کے سامنے بے عزتی ہو جاتی ہے ہماری, مہمان بیٹھے ہیں اور تم کہاں چلے گئے بھائی. فرماتے جب میں اس پورے خیال سے تیاری سے کھڑا ہوا تو رسول اللہ کی نگاہ مجھ پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں تیزی آئی. تو فرمایا میں بھی رسول اللہ کی طرف جب آگے بڑھا تو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تیزی سے قریب آئے. فرمایا مجھے اپنی چھاتی سے لگایا, میرے سر پہ ہاتھ پھیرا, بازوؤں پہ ہاتھ پھیرا اور آنکھیں آپ دیدہ ہے. فرمایا میرے بیٹے انس تو کہاں چلا گیا؟ میں سمجھا کہیں گر گیا, میں سمجھا کسی نے مار دیا, میں سمجھا انس کے چوٹ لگ گئی. انس فرماتے میں اتنا رویا کہ یہ اتنے کریم رسول ہیں کہ بدگمانی میں سے بھی نیکی کو کھینچ کے باہر نکال دیتے ہیں. آپ بتاؤ کیسے سوچتی ہو میری بیٹیوں, میری بہنوں, کس انداز کے ساتھ سوچتے ہیں ہم گھروں میں؟ کیا ہم بدگمانی میں سے نیکی کو نکالنے کا فن جانتے ہیں جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر وقت کا کام ہے, جو سب سے بڑی سنت ہے, جو رسول اللہ کی سب سے پسندیدہ سنت ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں بندے پہ ہمیں گمان ہے, یہ خراب ہے. جب کئیوں نے کہا, فرمایا چھاتی چیر کے دیکھا ہے اس کا دل. ہم نے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑا. رسول اللہ کی سنت ہے پازیٹیو سوچنا, رسول اللہ کی سنت ہے مثبت سوچنا, رسول اللہ کی سنت ہے سلام کو عام کرنا, رسول اللہ کی سنت ہے بھوکے کو کھانا کھلانا, رسول اللہ کی سنت ہے لوگوں کو پانی پلانا, رسول اللہ کی سنت ہے ننگوں کو کپڑے دینا, رسول اللہ کی سنت ہے یتیم کی تیمارداری کرنا, رسول اللہ کی سنت ہے بیواؤں کی خبرگیری کرنا. جو سنتیں اصل ہیں وہ غائب ہیں, جو بابیاں نے دس دیتیاں بھی انا پڑھو پھوک مارو کام ہو جاؤ گا, ایسے کام بننے والا ہے نہیں. جب تک کردار سے خوشبو نہیں آئے گی. آج بھی ہم پازیٹیو سوچتے ہیں. اسلام پچھلے 1450 سال میں آگے بڑھا ہے, پیچھے نہیں ہٹا ہے. آج دنیا میں سب سے بڑے NGOs ہمارے پاس ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ دین آج محمد رسول اللہ کا موجود ہے. بے انتہا فرقے ذاتیں برادریاں ہونے کے باوجود سب سے زیادہ اخوت اور محبت کا پیغام مسلمان پوری دنیا میں عام کر رہے ہیں. صرف ہم جو ہیں بھارت میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کو اپنا رنگ ڈھنگ رسول اللہ کے طریقے پر کرنا ہوگا. یورپ میں جائیں, فرانس میں جائیں, جرمن میں جائیں, عرب میں جائیں, حرم میں جائیں, بڑے بڑے امام جو ہیں وہ حرم میں پوچھا لگا رہے ہیں, اور ہمارے پاس تو اپنی مسجد میں اپنے گھر میں بھی کام کرنے کی ہمت نہیں. یہاں رسول اللہ کی سنت کو ہم بھول جاتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے سنت وہی ہے جو اپنے کردار سے ادا کی جائے گی. جو صرف زبان سے ادا کی جائے گی وہ سنت مکمل سنت ہو نہیں سکتی ہے. وہ اپنی سوچ کو مثبت رکھنا ہے. اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے, میرے استاد حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم فرماتے تھے, میں ان کے پاس عصر سے مغرب تک ان کے ہاں مجلس لگتی تھی تو کسی بھی کلال نے آ کے کہہ دینا جی حضرت یہ فلاں کو نکال دو, تو حضرت بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں, فرمایا اس سے بہتر لے آؤ, اس سے بہتر لاؤ, تو پھر اس کو نکالنے کا سوچیں. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی صاحب, ان کے پاس جب کوئی صاحب آتے تھے اور کسی کی برائی کرنے لگتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ بتاؤ تم بہتر کیا کر سکتے ہو, یہ نہ بتاؤ کہ کس نے کیا خراب کر دیا. آپ یہ بتائیے آپ کیا بہتر کر سکتے ہیں, کیا بہتر کر سکتے ہیں, آپ کر کے دکھائیے. ٹھیک ہے آپ کوئی بہت بڑا ادارہ نہیں کھڑا کر سکتے, آپ کیا بہتر کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہیں. اچھے لوگوں سے پوچھتا ہوں, یہاں میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, ان سے بھی پوچھتا ہوں پتہ ہے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئیوں کو پوچھتا ہوں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہے. ارے قرآن میں لکھا ہے, پڑھتے کیوں ہو نماز کیوں پڑھتے ہیں جی؟ اب اتنے لوگ بیٹھے, کوئی بھائی بتا دو کھڑا ہو کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں جی؟ ہیں جی قرآن میں لکھا ہے. چچا نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اور کسی کو پتہ ہے وجہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہیں جی اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں, نبی کی سنت کو ادا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. باتیں آپ سب کی ٹھیک ہے لیکن قرآن میں ایسا نہیں لکھا ہے. یہ شیخ بیٹھے ہیں سامنے, تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ کام ایسا کیا ہے, قرآن بند کر کے ناظرہ شروع کیا. قرآن میں تو لکھا ہے نماز پڑھو, قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کا حکم ہے, قرآن میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھتے کیوں ہو؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہا
अनिल फ़हशाई वल मुनकिर, फरमाया इसलिए पढ़नी है नमाज ताकि तुम गंदी बातें छोड़ दो, ताकि बदमाशी छोड़ दो, ताकि गुंडागर्दी छोड़ दो, ताकि माँ बाप का कहना मानो, ताकि भाइयों से तुम्हारी दोस्ती हो, ताकि पड़ोसी के साथ मोहब्बत हो, ताकि माँ बाप बहन की इज्जत की जाए। अब सिर्फ नमाज ही पढ़ते हो या बुराइयां भी छोड़ते हो? इसका मतलब अभी पता ही नहीं कि नमाज पढ़ते क्यों है, अल्लाह को राजी करने नहीं। और फरमाया अल्लाह को राजी करना, अल्लाह राजी होता कैसे है? वजू करना जरूरी है तो माँ बाप का कहना मानना भी। अगर बिना वजू के नमाज नहीं होती तो माँ बाप को गाली दे के जो आके नियत बांधते इनकी होती है। पाक रहना जरूरी है तो बीवी से और बीवी की शौहर से दोस्ती भी जरूरी है। अगर नापाकी की हालत में नमाज नहीं होती तो ये मियाँ बीवी एक दूसरे को लड़के बददुआएं दे के जो नियतें बांधते हैं इनकी होती है। दूसरों के बच्चों को जप्पियां डालते फिरते हो, अपनी औलाद को गालियां देते हो, अपनी औलाद को डराते हो कि अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के जो छोटे छोटे बंदे हैं, बेटे बेटियां हैं जो दुनिया में, उनको डराते हो और फिर जाके सजदा करते हो। होती है? फरमाया ना अल्लाह ने कि हमने नमाज इसलिए फर्ज की ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। पढ़िए कुरान पाक। फरमाया नमाज इसलिए फर्ज की ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। हुण कहंदे मुत्तकी बनने की लोड़ नहीं, बस नियत ही बनी जाओ। तभी तो मैं कह रहा हूं कि जो जरूरियात हैं उनको हमने मकसद समझा है। किनको? अजान देना जरूरत है, वजू करना जरूरत है, कालीन बिछाना नमाज के लिए जरूरत है, मस्जिद बनाना जरूरत है, ये मकसद नहीं है। नमाज इसलिए कही ताकि हम अच्छे बन जाएं। अगर हमारी नमाज हमें बुराई से नहीं रोकती तो फिर किसी भाई की, किसी बहन की वो नमाज अल्लाह के हुजूर वो फर्ज अदा हो रहा है, बस यहीं जेब में जा रहा है, खाली ये मामला, आगे कुछ होने वाला नहीं। खुदा के लिए कुरान को पढ़ें, खुदा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें। अगर आप अच्छे बन जाएंगे, लोगों की तलाश खत्म हो जाएगी।